الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلاله عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملا وقتار الارض والسماوات والصلاة والسلام على نبيه صاحب الآيات والبينات سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والرحمة على محبيهم ومواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد دعا ہے بارگاہ رب العزت سے کہ تمام مومنین کی عبادات و اطاعت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ مبارکہ توبہ کی کچھ آیات گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ 5 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی تھی۔ 6 آیت آج ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ یہ سورہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، اس میں کفار اور مشرکین کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا ذکر ہے کہ ان مشرکین اور کفار نے اپنے عہد و پیمان کو سب سے پہلے خود توڑا ہے۔ تو جب وہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ چکے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے براءت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں، اور جو عہد و پیمان کیے گئے ہیں ان عہد و پیمان کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن بھی لے۔ جب وہ مسلمانوں کی پناہ میں ہوگا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جائے گی تو وہ ان آیات کو سنے گا، جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو اللہ کے ذکر کو سنے گا۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس آیت کا پیغام بھی اپنی جگہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیے، فقہ اسلامی میں کفار کی 2 قسمیں بنیادی طور پر کی گئی ہیں۔ ایک کافر حربی ہے، یعنی وہ کافر کہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ دوسرا ہے کافر غیر حربی، جس کی مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ ان دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ جو کافر حربی ہے اس کے ساتھ تو مقابلہ کرنا ہے، جب وہ جنگ کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے تو حملے کا دفاع کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے ہر سطح پر۔ اگر اس کی جنگ تسلیحاتی ہے، اسلحہ کے زور پر ہے، ویپنز کے زور پر ہے، ٹیکنالوجی کے بل پر ہے، تو اسلحہ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔
اگر اس کی جنگ پروپیگنڈا کے میدان میں ہے تو پروپیگنڈا کے میدان میں اس کا مقابلہ کرنا، یعنی جس انداز سے وہ جنگ کرے گا اسی انداز سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ تو بات ہے اس کی جو کافر حربی ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو کافر غیر حربی ہے، جس کا کوئی مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں، نہ اس نے اسلام کے خلاف کبھی تلوار اٹھائی ہے، نہ اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا، کسی قسم کی دشمنی اس سے ظاہر نہیں ہوئی، اگر وہ حالت کفر پر بھی ہے تو اس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، یہ اپنی نادانی کی وجہ سے، یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے حالت کفر پر ہے، ان کے دلوں میں کوئی ضد نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ انہیں پناہ دینے کا حکم ہے، اگر وہ پناہ مانگیں تو انہیں پناہ دے دو، پناہ نہ مانگیں تو ان کے ساتھ خود سے جنگ نہیں کرنی، خود سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرنا۔ ان آیات کی، جہاں آج آیات جہاد کی تلاوت کی ضرورت ہے، ان آیات کی بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کا مسلمان جو کافر حربی کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو مسکین کافر اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں ان کا پھر خوب درگت بناتا ہے۔ جو مسلم ممالک کے اندر رہ رہے ہیں جو لوگ، ان کو اسلام نے ہمیشہ امن فراہم کیا ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف کسی سازش میں مصروف نہیں ہے تو ان کی جان بھی اسی طرح محترم ہے جس طرح ایک مسلمان کی جان محترم ہے، ان کی جان کی حفاظت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح مسلمان کی جان کی حفاظت ضروری ہے۔ لیکن اس قوم کو پتہ نہیں، شاید صرف آیات جہاد پڑھا کر یہ والی آیات پڑھائی نہیں گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہتھے کوئی کافر چڑھ جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنی خوب بڑاس نکالتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے ادھر سیالکوٹ میں وہ سری لنکا کا ایک مسکین آدمی تھا، وہ ادھر جاب کر رہا تھا، فیکٹری کے اندر مینیجر تھا، نہ اس نے کوئی مسلمانوں کے خلاف سازش کی، نہ اس نے کوئی پروپیگنڈا کیا، نہ اس نے کوئی تلوار اٹھائی، بس اس کے اوپر ایک الزام لگا اور پھر مسلمان پل پڑے اس پر۔ اے مسلمانوں، جب امریکہ حملہ آور ہوتا ہے تو تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ مسکینوں پر تو تم اپنا غصہ نکالتے ہو، اپنی بڑاس نکالتے ہو، اسرائیل کا مقابلہ کرنے کیوں نہیں جاتے؟ کبھی تمہارا غصہ اسرائیل کے مقابلے پہ ہمیں نظر نہیں آیا، کبھی کافر حربی کے مقابلے پہ تمہیں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے، لیکن مسکینوں کو آپ کے حد سے بس چڑھ جائیں، بس ذرا سا الزام لگانے کی دیر ہوتی ہے۔ ادھر چکوال کے اندر ہی ایک دو کیس ہو چکے، وہ ایک بیچارہ نیم پاگل سا آدمی تھا، اس کے اوپر الزام لگایا کہ یہ ایسا کر رہا، بس مسلمان اس کے اوپر کل پڑے۔ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر عربی کا مقابلہ کرو، اس کافر کا مقابلہ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہے، جو طاقت کے بل پر تمہارا مقابلہ کر رہا ہے، تم اس کا مقابلہ کرو، اس کے مقابلے کے لیے طاقت حاصل کرو۔ لیکن جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ خود اسلام کیا ہے؟ وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن آج مومن الٹ ہو چکا ہے، حق و باطل کی رزم میں فولاد کی بجائے بریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، وہاں جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے جب حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے، وہاں باہر نکل کے سڑک پہ احتجاج بھی نہیں کر سکتا، مقابلہ تو دور کی بات ہے، وہ آواز نکالنے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو رزم حق و باطل ہو تو بریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، لیکن اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے کیا ہے؟ فولاد کی طرح سخت ہو جاتا ہے، الٹ ہو چکا ہے کام۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم قرآن کے حقیقی پیغام سے دور ہیں، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، چند ایک آیات کو رٹ لیا ہے اور اسی کو ہر جگہ
اپلائی کرتے رہتے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مشرکین میں سے ہی کوئی کیوں نہ ہو, مشرک کی بات ہو رہی ہے, یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے, تو اگر مشرک کے ساتھ اتنی نرمی کی جا سکتی ہے, تو اگر کوئی اپنا مومن ہو, اپنے مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہو, اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے, اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے, تو پھر اس کے ساتھ بھی تو اتنی نرمی کرنی چاہیے نا. اگر مشرک کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تم سے پناہ مانگے تو تم اسے پناہ دے دو, حتیٰ یسمع کلام اللہ, تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے, ثم ابلغہ مأمنا, پھر اس کو امن کے مقام تک پہنچا دو. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون, اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو جانتے نہیں ہیں. کیف یکون, اگلی آیت ہے, کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو مشرکین تھے ان کی 3-4 مختلف کیٹیگریز تھیں. کچھ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کی ایک لمٹ تھی, کچھ کے ساتھ ان لمیٹڈ معاہدے بھی ہوئے تھے, اور کچھ وہ تھے کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا. تو یہاں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ مشرکین کے اللہ اور اس کے رسول کے پاس سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے مسجد الحرام کے پاس معاہدہ کیا ہے, ان کے علاوہ کسی کا کوئی اللہ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم. بس جب تک وہ تمہارے ساتھ ہیں, یہاں پھر بھی ایک اور حکم دیا جا رہا ہے, اگر کوئی مشرک معاہدہ نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی تم نے پہلے تجاوز نہیں کرنا, اس کے ساتھ بھی تم نے پہل نہیں کرنی جنگ میں. فما استقاموا لکم, جب تک وہ تمہارے ساتھ درست رہیں, یا اگر معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرتے رہیں, تو فاستقیموا لہم, تم بھی معاہدے کی پاسداری کرو. ان اللہ یحب المتقین, اللہ اہل تقوی کو دوست رکھتا ہے. تو اس اہل تقوی سے پھر کیا مراد ہے اس آیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پر تذکرہ ہے, چونکہ تذکرہ عہد اور معاہدے کا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو معاہدے کی پابندی کرتا ہے اللہ کے نزدیک میں وہی متقی ہے, جو عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر اللہ اسے متقی نہیں سمجھتا. اگلی آیت میں ارشاد ہے, آیت نمبر 8 میں, کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً. مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہارے اوپر کامیاب ہو جائیں, تمہارے خلاف انہیں کامیابی مل جائے, یا تم ان کے ہتھے چڑھ جاؤ, تو پھر یہ نہ تو کسی رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں, نہ کسی عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں. لا یرقبوا فیکم الا, بمانا رشتہ داری اللہ سے بتایا گیا ہے, اور ذمہ یعنی عہد و پیمان. لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم, زبان سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں, جیسے آج کل امریکہ ٹرمپ صاحب طرح طرح کے بیانات دے دیتے ہیں, مسلم ممالک کے حکمرانوں کو خوش کر دیتے ہیں, فلاں بھی میرا دوست ہے, فلاں بھی میرا دوست ہے, فلاں بھی میرا دوست ہے, لیکن حقیقت میں وہ کسی کا دوست نہیں ہے. جس پر اس کا بس چلے گا نا, لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, کسی رشتہ داری کا, کسی عہد و پیمان کا, کسی دوستی کا, کسی قرابت کا لحاظ نہیں کرتا. یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم, زبان سے تمہیں خوش کرتے ہیں لیکن ان کے دل انکار پر تلے ہوئے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ, ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں, فاسق ہیں. تو یہاں فسق سے مراد کیا ہے, کیونکہ تذکرہ عہد و معاہدے کا ہے, تو فاسق سے مراد, فاسق کی ایک اصطلاح تو کافر کے مقابلے میں ہوتی ہے نا, کافر وہ ہے جو دین کو قبول ہی نہیں کرتا یا ضروریات دین کا انکار کرتا ہے. فاسق وہ ہے جو دین کا انکار تو کرتا ہے لیکن عمل میں ڈنڈی مار جاتا ہے, اسے کہتے ہیں فاسق عام اصطلاح میں. لیکن یہاں فاسق سے وہ مراد نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں کافروں کو ہی فاسق کہا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں فاسق سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتے, جو اپنے معاہدے کو چھوڑ دیتے ہیں, معاہدے سے پھر جاتے ہیں, ان کو قرآن مجید یہاں پر
فاسق کہہ رہا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی بہت قیمت لے لیتے ہیں. فصدوا عن سبیلہ، بس وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے. اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو سفیان نے کچھ عرب قبائل کی دعوت پکائی، ان کو اپنے ساتھ قریب ملایا اور ان کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم نے مل کر جنگ کرنی ہے. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی قیمت لے کر کھانے کی ایک پلیٹ پر، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کھانے کی پلیٹ پر بک جاتے ہیں، بریانی کی پلیٹ پر بک جاتے ہیں، لیکن سارے مومن بکنے والے نہیں ہوتے، وہ فاسق ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں. مومن چاولوں کی پلیٹ پر نہیں بکتا، مومن بریانی کی پلیٹ پر نہیں بکتا. وہ بکتا ہے کہ جو اللہ کی آیات کے بدلے میں ثمن قلیل پر راضی ہو جاتا ہے. فصدوا عن سبیلہ، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. انہم ساء ما کانوا یعملون لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہ تو یہ مومن کے حق میں کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں، بلا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد کی پاسداری کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو زیادتی کا ارتکاب کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں. کہتے ہیں جی اس سورہ کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ توبہ ہے. حالانکہ ابتدائی آیات میں تو برات کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورہ کا ایک نام سورہ برات بھی ہے اور ایک نام سورہ توبہ میں بھی ہے. تقریباً 10 نام اس سورہ کے ذکر کیے. تو توبہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس آیت میں کافروں کو بھی توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے، توبہ کی دعوت دی جا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں کہ اگر تم اپنے کفر سے پلٹ آؤ تو تمہارے لیے پھر کیا ہے؟ گنجائش موجود ہے. اگر تم اپنے کفر کو چھوڑ دو تو پھر تمہارے لیے اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ تمہیں امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے گا. فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کر لیں، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کی پھر نشانی کیا ہوگی؟ توبہ زبانی کرنے جی توبہ توبہ توبہ. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ بس زبانی توبہ توبہ کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے رہیں. توبہ کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے نا گناہ سے، تو پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں. اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس حق کو واپس کرنا بھی ضروری ہے. توبہ ایسے نہیں ہوتی. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جو حق کھایا ہے وہ واپس کر، جو حقوق و لباس ضائع کیا ہے وہ واپس کر، اور جو لوگوں کو تکلیف دی ہے اپنی زبان سے یا اپنے قلم سے، اپنے بیان سے، اپنے انداز سے، اپنی گفتگو سے، اس کی بھی جا کر معافی مانگے. یہ مشکل ہے نا. زبان سے استغفر اللہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقی توبہ بہت مشکل ہے. حقیقی توبہ کا مطلب ہوتا ہے تاب یتوب، پلٹنا، واپس آنا. پلٹنا کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی طرف جا رہا ہے، مثلا آپ یہاں سے نکلتے ہیں لاہور جانے کے لیے، راستے میں آپ کا ارادہ بدل گیا، واپس آ جاتے ہیں، تو اگر آپ اب بھی لاہور پہنچ جائیں تو پھر توبہ ہے. پھر یہ تو نہیں کہنا کہ پلٹ آیا. پلٹنے کا مطلب تو یہ ہے کہ واپس آ گئے گھر میں. تو اگر پلٹا ہے گناہ سے تو پھر گناہ کا راستہ ترک کر دے، یہ توبہ ہے. دوبارہ وہ ایک فرمان بھی ہے مولا امیر المومنین کا کہ جب توبہ کرو صلوات کا آواز بلند پڑھو. کہ جب توبہ کرو تو پھر صحیح معنوں میں توبہ کرو، گناہوں سے واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ گناہوں سے، اور جن کا حق کھایا ان کا حق واپس کرو، جن کے اذیت اور تکلیف دی ہے ان سے جا کر معافی مانگو. اذیت اور تکلیف دی ہے کسی کو تو اس کو بھی ختم کرو. کسی کا حق دیا ہوا ہے، کسی کا قرض لیا ہوا ہے تو وہ واپس کرو. تب یہ توبہ ہوتی ہے، زبانی توبہ نہیں ہوتی. تو کفار کی توبہ کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کفار کی توبہ یہ ہے کہ آ کر پھر وہ نماز کو قائم کرے، باقاعدہ نماز، یعنی پابند ہو جائے نماز کے. کبھی کبھار پڑھنے کی بات نہیں ہے، باقاعدہ اس کو قائم کرے. نماز کو قائم کرنے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس میں پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. ابھی
اس پہ تھوڑا بات کر لیں. وآتوا الزکات، اور زکات بھی ادا کر لیں. توبہ کر لیں، نماز کو قائم کر لیں، زکات ادا کر لیں. تو فاخوانکم فی الدین، اگر وہ واقعاً توبہ کر لیتے ہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. دیکھیں پروردگار عالم نے مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، تو یہ کوئی معمولی درجہ تو نہیں ہے نا. بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو پھر بھی ایک دوسرے کے گلے شکوے بھلا دیے جاتے ہیں. تو کیا ہم مومنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟ کسی مومن کے ساتھ بھی ایسا ایک دفعہ معاملہ ہو جائے پھر ساری زندگی ہم کہتے ہیں ہاں یہ وہی تھا نا جناب، اس نے فلاں جگہ میرے ساتھ یہ کیا. تو اگر مومن کو بھائی سمجھنا ہے تو پھر اس کو بھی حقیقی معنی میں بھائی سمجھنا ہوگا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. فاخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم علم رکھنے والوں کے لیے آیات کو واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر انہوں نے معاہدہ کرنے کے بعد اپنا معاہدہ توڑ دیا، عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑ دیا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب جوئی کرنے لگے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر ائمہ کفر سے جنگ کرو. إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید کہ یہ باز آ جائے. جنگ کرو گے، تلوار اٹھاؤ گے تو ممکن ہے یہ اپنی شیطنت سے باز آ جائے. اچھا، اس آیت کی تفسیر میں بھی کچھ روایات وارد ہوئی ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو سورہ برات بھیجی گئی ہے یا سورہ توبہ، جس کی تلاوت میدان عرفات میں کی گئی تھی یا میدان منا میں، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. اس کے بعد مشرکین کے ساتھ کوئی مسلمانوں کی بڑی جنگ نہیں ہوئی. مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پھیل گیا، ویسے ہی جو مشرکین تھے پھر مسلمان ہونے لگ گئے. کچھ لوگ دل سے مسلمان ہوئے تو کچھ تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو گئے. جب یہ دیکھا کہ اب ہر طرف اسلام کا غلبہ ہے تو وہ اس ڈر سے اسلام انہوں نے قبول کر لیا، لہذا اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ عہد کو توڑ دیں تو پھر تم ان کے ساتھ جنگ کرو، اس آیت کی حقیقی تفسیر جنگ جمل میں جا کر ظاہر ہے. اس آیت کی تفسیر میں ائمہ سے مروی ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر جب آمنے سامنے تھے دونوں لشکر، تو اس وقت امیر المومنین نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ آج اس آیت کی تفسیر سامنے آ رہی، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے عہد کیا تھا، اسی لیے ان کو کہا جاتا ناقصین. ناقصہ کا مطلب ہوتا توڑ دینا، ناقصین یعنی توڑنے والے، عہد کو توڑنے والے. عہد کو توڑنے والے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلے مولا امیر کی بیعت کی، بطور خلیفہ ان کی بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ کے چل پڑے مقابلہ کرنے کے لیے، اس لیے ان کو ناقصین کہا جاتا. تو اس وقت مولا امیر نے ان سب کو مخاطب کیا جنگ جمل میں اور کہا کہ مجھے بتاؤ صحیح، کیا بیعت کرنے کے بعد میں نے تمہارا کوئی حق کھایا ہے یا کوئی چیز میں نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے اضافی لی ہے یا کسی عہد و پیمان کو توڑا ہے؟ سب نے کہا نہیں. تو پھر مولا نے فرمایا کہ اگر میں نے کوئی عہد نہیں توڑا، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، میں نے اپنے اہل عیال کے لیے کوئی فالتو چیزیں بیت المال سے نہیں لی، تو پھر تم میرے ساتھ جنگ کس بات پر کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے عہد کو توڑا تھا، اور پھر ان کے ساتھ امیر المومنین نے یہ آیت پڑھ کے جنگ کرنا شروع کی، اور اس وقت تک جنگ کی جب تک کہ ان کا خاتمہ نہیں ہو گیا. ان نقصوا ایمانہم، اگر وہ عہد کو توڑ دیں، وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، عہد کرنے کے بعد اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب جوئی کرنے لگیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر جو ائمہ کفر ہے، یہ لفظ ائمہ پہ بھی توجہ فرمائیے گا. ائمہ جمع ہے امام کی. ہمارے ہاں امام کا ایک ہی معنی بولا جاتا ہے. ہم امام جب بولتے ہیں تو مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ امام معصوم ہوتی ہے. چنانچہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے اگر کوئی پیش نماز کو امام کہہ دے
تو مومن جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی ایک کدھر سے امام ہو گیا، بھائی امام تو صرف معصوم ہوتا ہے، امام ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، امام حق بھی ہو سکتا ہے اور امام باطل بھی ہو سکتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ امام حق ہے یا امام باطل ہے۔ یہاں قرآن ان کو ائمہ کفر کہہ رہا ہے، کن لوگوں کو ائمہ کفر کہہ رہا ہے؟ وہ جو کفار کے لشکر نکال کر لے کر آتے تھے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، جو ان کو جنگ کے لیے ابھارتے تھے، جیسے آج کے عہد میں سمجھتا ہوں کہ ائمۃ الکفر کی بات اگر کی جائے تو ٹرمپ اور نیتانیاہو سب سے بڑے ائمۃ الکفر ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، فلسطین کو یہ لوگ پامال کر رہے ہیں، تو ان ائمۃ الکفر کے مقابلے پر جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ امام حق یا وہ امام جو امام معصوم ہوتا ہے وہ پیغمبر کے بعد 12 ہی ہیں، لیکن امام کا ایک معنی لیڈر بھی ہے، راہبر، پیشوا۔ تو جو پیشوا ہوتا ہے، راہبر ہوتا ہے، وہ ایسا راہبر بھی ہو سکتا ہے جو لوگوں کو حق کی طرف لے کر جائے، اور ایسا راہبر بھی ہو سکتا ہے جو باطل کی طرف لے کر جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ ایسا راہبر بھی ہو سکتا ہے جو جنت کی طرف لوگوں کو لے کر جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جو جہنم کی طرف لے کر جائے۔ دونوں راستے موجود ہیں، اور دونوں راستوں پہ چلنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور چلانے والے بھی موجود ہیں۔ جو چلانے والے ہیں ان کو کہتے ہیں امام، جو چلنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں ماموم۔ تو چلنے والے اور چلانے والے کا فرق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صلوات پڑھ۔ تو جہاں آج کے دور میں ائمۃ الکفر کی مثال ٹرمپ اور نیتانیاہو ہیں، تو وہیں آج کے دور میں حق کی طرف پیشوائی اور راہبری کرنے والوں کی ایک بہترین مثال شہید آیت اللہ خامنہئی کی مثال ہے۔ وہ شہید کی جس نے ساری زندگی حق کی خاطر جد و جہد کرتے گزار دی، جس کی پوری زندگی ایک نمونہ عمل ہے اس بات کے لیے کہ کیسے حق کی خاطر اپنی جان پیش کی جاتی ہے، اور پھر بالآخر حق کی خاطر اپنی جان اس طریقے سے پیش کی کہ پوری دنیا کو جھنجھوڑا، پوری دنیا کے لوگ متوجہ ہوئے۔ وہ حق کی طرف بلانے والے پیشوا ہوتے ہیں، وہ حق کی طرف بلانے والے راہبر ہوتے ہیں، امام معصوم نہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ امام معصوم صرف 12 ہیں، لیکن جو حق کی طرف بلانے والا پیشوا ہوتا ہے پھر اس کا ساتھ دینا بھی فرض ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کی طرف بلا رہا ہو، جب حق کی دعوت دی جا رہی ہو، تو پھر اس دعوت پر لبیک کہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر حق کی دعوت دی جا رہی ہو اور انسان حق کی دعوت پر لبیک ہی نہ کہے، تو پھر بروز قیامت انسان سے پوچھا جائے گا نا کہ ہم نے تو بھیج دیے تھے وہ نمائندے جو تمہیں حق کی طرف بلائیں، ہم نے تو بھیج دیے تھے وہ نمائندے جو تمہیں باطل سے مقابلہ کرنا اور ظالم سے ٹکرانا سکھا رہے تھے، تم ہی اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ تو آج اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس راہبر حق کو، اس نمائندہ حق کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اور اس خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 13 جون کو انشاءاللہ العزیز ایک عظیم الشان شہید امت کانفرنس لاہور میں مینار پاکستان میں منعقد ہو رہی ہے۔ اب یہ تمام مومنین کا فریضہ ہے کہ وہ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور دنیا کے اوپر ثابت کریں کہ ہم حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ہم صرف زبان کے مومن نہیں ہیں، صرف الفاظ کے مومن نہیں ہیں، صرف گھر میں بیٹھ کر شعر نہیں، ہم میدان میں نکلنے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ آج یہ ثابت کرنے کا موقع ہے کہ آیا ہم واقعاً حق کے لیے میدان میں نکل سکتے ہیں، آیا ہم واقعاً حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آج ہمارا امتحان ہے، اور اس امتحان سے انشاءاللہ العزیز یہ قوم سرخرو ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ موقع ملت کی یکجہتی اور اتحاد کا موقع بھی ہے، یہ وحدت کا موقع بھی ہے، اور جو قوم متحد نہیں ہوتی نا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے آذربائیجان میں بھی شیعہ ہیں، بحرین میں بھی شیعہ ہیں، بہت بڑی تعداد میں شیعہ ہیں۔ بحرین اکثریتی شیعہ ملک ہے، لیکن اس پہ حکومت کسی اور کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ آگاہ نہیں، بیدار نہیں اور متحد نہیں۔ بحرین میں بھی شیعہ ہے، لیکن بحرین کی حکومت اسرائیل کی اتحادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے شیعہ آگاہ نہیں ہیں، بیدار نہیں ہیں اور متحد نہیں۔ پاکستان کے شیعوں کو یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم آگاہ بھی ہیں، ہم بیدار بھی ہیں، ہم متحد بھی ہیں۔ اور اگر ہم بیداری کا ثبوت دیں گے، اپنے اتحاد اور اپنی یکجہتی اور وحدت کا ثبوت دیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز
کسی بھی حکمران کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے. کسی حکمران کو پھر یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ امریکہ کی مرضی کے فیصلے کرے. اس بات کا ثبوت دینے کے لیے اپنے